ہر بار جب سیرت النبی کی کتابوں کے پنے پلٹتا ہوں نا تو کچھ سوال میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک۔ مہینوں ہو گئے میں حیران ہوں کہ زمزم کا کنواں زمین نگل گئی یا آسمان۔ زمزم کے پانی کے بغیر یہاں رہنا مشکل ہوگا۔ مکہ والوں کا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمزم کے پانی کو مکہ سے غائب کر دیا؟ زمزم کے پانی کا پیسہ دینا ہوگا، یہ بات منظور نہیں۔ یہ اللہ کا پانی ہے، جرہم کی ملکیت نہیں، یاد رہے۔ کعبہ کا جو سارا کا سارا توحید کا سسٹم تھا، لوگوں کو دین سکھانا، کس طرح سے طواف کرتے ہیں، کس طرح سے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ پورا حج کا طریقہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ہی بتاتی تھیں، ان کی نسلیں ہی بتاتی تھیں۔ لیکن کعبہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی فائنینشیل ڈیسیزن تھے، یعنی کعبہ میں پیسہ کہاں سے آئے گا، کہاں سے نہیں آئے گا، وہ سارے کے سارے فائنینشیل فیصلے جرہم قبیلہ اور قاتورہ یہ دونوں مل کر کیا کرتے۔ آپ کو نہیں لگتا کعبہ کی مالی ذمہ داریوں پر پیغمبر اسماعیل کی نسل کا بھی اختیار ہونا چاہیے؟ دیکھو شازیہ، سب کی مرضی یہی ہے کہ وہ اللہ والے لوگ ہیں، ان پر بوجھ ڈالنا ٹھیک نہیں۔ تو ہوا یوں کہ جرہم قبیلہ زمزم کے پانی کے پاس آ کر بس گیا اور ان کے اندر اتنا زیادہ کرپشن پیدا ہو گیا کہ اب زمزم کے پانی پلانے کا بھی یہ پیسہ لینے لگے۔ اب سے سب مسافروں کو جرہم اور قاتورہ قبیلے کو محصول دینا ہوگا۔ یہ بات کچھ صحیح نہیں لگتی۔ کوئی بات نہیں فرمان، محصول دینا ہماری مجبوری ہے۔ تو دو قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مل کر ان جرہم قبیلے والوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ہمارے گھروں تک گھس آئے ہیں، اب سمجھداری اسی میں ہے کہ یہاں سے نکل جائیں، مگر اس سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا جس سے یہ خود یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ وہ رات شاید کالی سیاہ تھی جس رات ان لوگوں نے اندھیرے میں اپنا سارا مال، سونا چاندی زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور کنویں کو اس طرح سے پاٹ دیا کہ جیسے اس کا نام و نشان وہاں سے غائب ہو گیا۔ زمزم کے کنویں کو دفن کر دو۔ کیا ہوا زمزم کے کنویں کا؟ اور کون تھے وہ مکہ کے دو عاشق جو کعبہ کے اندر گئے انسان بن کر لیکن باہر نکلے پتھر بن کر؟ دیکھو انہیں، اللہ نے سچ مچ انہیں پتھر بنا دیا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ریئلی مکتوب کے چینل پر جا کر آپ سیرت النبی پر بنی سیریز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی ویڈیوز کو سمجھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم سب پر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا فرض ہے۔ اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔